بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ معزز پرنسپل صاحبہ، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے ایک شاعر کا خواب پاکستان۔ معزز سامعین، 9 نومبر 1870 کا خوبصورت دن اپنے دامن میں ایک ایسے آفتاب کو لیے ہوئے طلوع ہوا جس کے وجود کی کرنیں آہستہ آہستہ دنیا کے مختلف گوشوں کو منور کرتی گئیں۔ جناب صد، جب ہم اپنے قومی شاعر کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں 3 نام ایسے آتے ہیں: اکبر الہ آبادی جو انگریزی رنگ کے خلاف تھے، مولانا الطاف حسین حالی جو کچھ انگریزوں کے ساتھ تھے، اور علامہ اقبال جنہوں نے درمیانی راہ اختیار کی اور اپنی تمام عمر قوم کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دی۔ جناب عالی وقار، علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے مسلمانوں پر موت کا سا جمود طاری تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان اپنا پرشکوہ اور درخشاں وقار سلطنت اور دولت کھو چکے تھے، وہ بے دست و پا ہو چکے تھے، بس ایک دین ہی ان کا ملجا اور ماوا رہ گیا تھا۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر چند درد دل رکھنے والے فرزندان توحید نے قوم کو تباہی کے منجھارے سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، مگر سر سید احمد خان اور مولانا محمد علی جوہر جیسے لوگوں کی وفات پر مسلمان پھر غفلت کا شکار ہو گئے۔ اس پر علامہ اقبال نے اپنے جوشیلے اور درد ملت میں ڈوبے ہوئے اشعار سے قوم کو بیدار کیا۔ صدر ذی وقار علامہ اقبال کی جوشیلی شاعری اور انتھک محنت نے ہندوستان کے مسلمانوں میں آگ سی لگا دی۔ سوئے ہوئے مسلمان بیدار ہو گئے اور علامہ اقبال کی سرپرستی میں مطالبہ پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت میں پاکستان کا تصور پیش کیا، جس سے آپ مفکر پاکستان مشہور ہو گئے۔ معزز حاضرین، اقبال ملت اسلامیہ کے دلوں کی آواز بن کر آئے۔ ان کی بات کو مسلمانوں نے اپنے دل کے قریب پایا۔ مذہب اور سیاستدانوں میں وہ مسلمانوں کے ترجمان بنے۔ انہوں نے اس ملت کو آزاد مملکت بنانے کا تصور پیش کیا اور آج ہم آزاد ہیں۔ اقبال نے بہت سی اردو اور فارسی کی کتابیں لکھیں۔ آپ کے درخشاں کارناموں کی بدولت آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہے گا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو تقریر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔